ناظرین، پاکستان کا صبر جواب دے گیا ہے کیونکہ افغان حکومت سمجھنے کو تیار نہیں، اور اب چونکہ پانی سر سے اوپر جا چکا تھا اس لیے انہیں اسی زبان اور انداز میں جواب دینا ضروری تھا جو طالبان کو سمجھ آتی ہے۔ پاکستان نے اب کی بار افغانوں پر ایسی کاری ضرب لگائی ہے کہ دشمن کی چولیں ہل گئیں۔ خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں ایک بار پھر افغان طالبان اور فتنۃ الخوارج نے بلا اشتعال فائرنگ کی، لیکن اس بار پاکستان نے گولی کا جواب گولے سے دیا۔ پاکستان آرمی نے نہ صرف افغان طالبان کی کئی چیک پوسٹیں، ٹینک پوزیشنز اور خفیہ ٹھکانوں کو نیست و نابود کر دیا، بلکہ ایسا مؤثر اور منہ توڑ جواب دیا کہ دشمن کی کئی چیک پوسٹوں پر آگ بھڑک اٹھی۔ افغان طالبان کو بھارت کی عشیرباد کے بعد پاکستان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ مہنگی پڑ گئی، انہیں لینے کے دینے پڑ چکے ہیں۔ ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب کے بعد گزشتہ رات افغان فورسز نے جب دوبارہ پاکستان پر حملہ کیا تو پاکستان کی جانب سے ایسا جواب دیا گیا کہ ان کی طبیعت صاف کر دی۔ رات بھر تورخم، کرم اور چمن کے علاقوں میں وقفے سے فائرنگ کا سلسلہ جاری رہا۔ پاکستان کی جانب سے افغان پوسٹوں پر قبضے کے بعد سرحد کی پوزیشن اور نقشہ بھی کافی حد تک بدل چکا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کی سرحد تاجکستان تک پھیل چکی ہے؟ کیا پاکستان کو اب براہ راست وسطی ایشیائی ممالک تک رسائی حاصل ہو چکی ہے؟ پاکستانی افواج نے کس طرح افغان علاقوں پر قبضہ کیا؟ کیسے سبز ہلالی پرچم اب افغان چیک پوسٹوں پر لہرا رہا ہے؟ اس بارے میں تمام تر تفصیلات کو آگے چل کر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ناظرین، کل کی رات افغان حکومت اور فتنۃ الہندوستان کے پراکسی خوارج پر بہت ہی بھاری گزری۔ پاک افغان سرحد پر کم از کم 3 ایسے مقامات ہیں جہاں پاکستان اور طالبان فورسز کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئیں۔ اطلاعات ہیں کہ پاکستان نے اس جوابی ایکشن میں نہ صرف مشین گنوں اور ہلکے ہتھیاروں کا استعمال کیا بلکہ ٹینک شکن مارٹر شیل کے علاوہ طالبان کے ٹھکانوں پر ڈرون حملے بھی کیے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ان حملوں میں بڑی تعداد میں طالبان جنگجو مارے گئے۔ یہ جھڑپیں کل شام اس وقت شروع ہوئیں جب افغان طالبان کی طرف سے کرم کے علاقے میں اچانک پاکستانی پوسٹوں پر حملہ کیا گیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب طالبان کی جانب سے پاکستانی پوسٹوں پر حملے کیے گئے، ٹینکوں کا استعمال کیا گیا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ افغان طالبان نے یہ کارروائی کس شدت سے کی تھی، لیکن پھر اس کے جواب میں پاکستان نے بھی اسی شدت سے رد عمل دیا۔ پاکستان کی طرف سے فائرنگ کا جواب فائرنگ، مارٹر شیلز کا جواب مارٹر شیلز سے، ٹینکوں کا جواب راکٹوں اور میزائلوں سے دیا گیا، جس کے نتیجے میں وہ پوسٹ جہاں سے طالبان پاکستان پر حملہ کر رہے تھے مکمل طور پر تباہ کر دی گئی۔ اسی دوران جب طالبان کی طرف سے کرم کے علاقے میں پاکستانی پوسٹوں پر فائرنگ ہو رہی تھی تو فتنہ خوارج کی ایک بڑی تعداد، جن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کی تعداد 400 کے قریب ہے یا اس سے زیادہ تھی، انہوں نے پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ سب افغان طالبان کی چھتری تلے کیا جا رہا تھا کہ ایک طرف انہوں نے پاکستانی فوج کو انگیج کیا اور دوسری جانب سے دہشت گردوں کے ٹولے کو پاکستان میں گھسانے کی کوشش کی، لیکن ہماری انٹیلیجنس کے پاس مکمل اطلاعات اور معلومات تھیں، جس کی وجہ سے سیکیورٹی فورسز الرٹ اور چوکس تھیں۔ انہوں نے بروقت صورتحال کو بھانپ کر ان خارجیوں کے خلاف کارروائی کی۔ پاکستان کے منہ توڑ جواب کے بعد دہشت گرد نہ صرف خود بھاگے بلکہ اپنے ساتھیوں کی لاشیں پہاڑوں پر چھوڑ کر واپس بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ کرم کے علاقے جازئی میں طالبان کی جانب سے ٹینکوں سے پاکستانی پوسٹوں پر گولے داغے گئے۔ پاکستانی فورسز افغان طالبان کی جانب سے اسی غلطی کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے ٹینکوں سے گولے داغے، پاکستانی فورسز نے اپنے مارٹر شیل سے ایسے تاک کر نشانے لگائے کہ صرف 1 گھنٹے میں افغانستان کی 6 سے زائد ٹینک پوزیشنز کو ملیا میٹ کر دیا۔ پاکستان کی جانب سے یہ محض خالی خولی دعوے نہیں کیے گئے بلکہ ٹینک پوزیشن تباہ کرنے کی باقاعدہ ویڈیوز بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ افغانستان کی شمشاد پوسٹ پر کی جانے والی پاکستان کی اس کارروائی میں فتنۃ الخوارج کے اہم کمانڈر کے مارے جانے کی بھی اطلاعات ہیں۔ پاکستان کی جانب سے پولسین پوسٹ کے مد مقابل خارجیم ملک نعیم کے ٹریننگ کیمپ کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستانی فورسز کی بھرپور جوابی کارروائی کے بعد طالبان نے اپنی ایک پوسٹ پر سفید جھنڈا لہرا دیا۔ سفید جھنڈا لہرانے کے بعد طالبان کے کارندے پوسٹ چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ پاکستان سے ملحقہ سرحد پار جو افغان علاقہ ہے، وہاں سے مقامی افراد نے نقل مکانی کرنا شروع کر دی ہے کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا کہ افغان طالبان باز نہیں آ رہے، لہٰذا یہ معاملہ اگلے کئی دنوں تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ ایک اور اطلاع آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ پاکستانی ڈرونز نے ڈیورن لائن کے قریب افغان جنگجوؤں کو نشانہ بنایا۔ اس حملے میں بڑی تعداد میں طالبان جنگجوؤں کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ پاکستان نے جو مزید طالبان کے ٹھکانے شناخت کیے ہیں ان پر بھی حملوں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔
پاکستانی ڈرونز کو کابل اور قندھار کے اوپر پرواز کرتے دیکھا گیا۔ دوستو، پاکستان کی طرف سے پچھلے 3-4 سال میں جس صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا گیا، بار بار افغان حکومت کو سمجھایا گیا کہ اپنی سرزمین دہشت گردوں کو استعمال نہ کرنے دیں۔ سرحد پار سے دہشت گرد پاکستان آ کر کارروائیاں کر رہے ہیں، آپ انہیں روکیں، لیکن ہمیشہ افغانستان کی جانب سے بہانے بازی کی جاتی رہی۔ اور اب طالبان نے اشتعال انگیزی کر کے ریڈ لائن کراس کی تو اس کے جواب میں پاکستان نے ایسا سبق سکھایا ہے جو انہیں مدتوں یاد رہے گا۔ ناظرین، افغان طالبان اس وقت سخت پریشانی کا شکار ہیں۔ انہوں نے اپنی ایلیٹ کمانڈو یونٹ 313 کو میدان میں اتارا، لیکن پاکستان کے سامنے ان کی دال نہ گلی۔ انہوں نے سوویت دور کے پرانے میزائل اور ٹینک استعمال کیے، انہیں تباہ کر دیا گیا۔ افغانستان کا ملٹی بیرل راکٹ لانچر سسٹم تباہ کر دیا گیا۔ افغان طالبان نے 5 مرتبہ سیز فائر کی درخواست کی، جسے مسترد کر دیا گیا۔ پاکستان نے 11 اور 12 اکتوبر کی درمیانی شب دشمن کی 21 چیک پوسٹیں قبضے میں لے لیں، اور اب کئی دن گزرنے کے باوجود افغان طالبان وہ چیک پوسٹیں واپس نہ لے سکے۔ اب بھی پاکستان کے سبز ہلالی پرچم ان چیک پوسٹوں پر لہرا رہے ہیں، اور طالبان اپنے ہلاک فوجیوں کی لاشیں لینے بھی نہیں آ رہے۔ دوستو، اب سوشل میڈیا پر ایک نیا نقشہ گردش کر رہا ہے، جس کے مطابق افغانستان نے اپنی سرزمین کا تقریباً 10% حصہ کھو دیا۔ واخان کوریڈور، یہ تقریباً 13 کلومیٹر لمبی اور تنگ راہداری ہے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ اگر پاکستان اس پر کنٹرول حاصل کر لے تو اسے براہ راست تاجکستان تک رسائی حاصل ہو جائے گی، جو پاکستان کے لیے سونے کی چڑیا جیسی ہوگی۔ افغانستان پہلے ہی تاجکستان، ازبکستان اور ترکمانستان سے متصل ہے، لہذا اسے فرق نہیں پڑے گا، لیکن پاکستان کے لیے یہ ایک بڑی پیش رفت ہوگی۔ ناظرین، جب تاریخ کے اوراق بدلتے ہیں تو جغرافیہ بھی بدلتا ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے اپنا ایک نیا ہمسایہ بنا لیا۔ طالبان اب صرف سفید پرچم لہرا رہے ہیں، ہتھیار ڈال رہے ہیں، لیکن اپنی لاشیں بھی واپس نہیں لے جا رہے۔ طالبان نے اپنے کمانڈوز کو مروا دیا، پرانے ٹینک تباہ کروا دیے، اب سیز فائر کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ پاکستان کو اب اس کنٹرول کو برقرار رکھنا چاہیے تاکہ طالبان کو ان کی زبان میں جواب دیا جا سکے۔ جتنی چیک پوسٹیں پاکستان کے کنٹرول میں ہیں وہ کافی کچھ بدل دیں گی، اور افغان طالبان کو وہ سبق سکھایا جائے گا جو بھارت نے بھی ابھی تک پوری طرح نہیں سیکھا۔ افغانستان کو دیا گیا منہ توڑ جواب دراصل بھارت کے لیے بھی پیغام ہے کہ اگر کوئی ایڈونچر کیا تو لائن آف کنٹرول یعنی LOC کی فرضی لکیریں بھی مٹ جائیں گی۔ طالبان ڈیورنڈ لائن کو تسلیم نہیں کرتے، مگر اب لائنز مٹ سکتی ہیں اور شاید مٹ چکی ہیں۔ پاک افغان سرحد پر حالیہ جھڑپیں کوئی معمولی سرحدی کشیدگی نہیں، بلکہ یہ ایک اسٹریٹجک ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ برسوں سے پاکستان تحمل کا مظاہرہ کرتا رہا، بارہا افغان حکومت اور طالبان کو خبردار کرتا رہا کہ اپنی سرزمین کو دہشت گردوں کی پناہ نہ بننے دیں، لیکن جب دشمن نے ہماری ریڈ لائن عبور کی تو پاکستان نے واضح اور دو ٹوک پیغام دیا۔ یہ نیا پاکستان ہے جو امن کی خواہش رکھتا ہے مگر کمزوری نہیں دکھائے گا۔ پاکستانی افواج کی جانب سے کی گئی فیصلہ کن کارروائی نہ صرف عسکری لحاظ سے ایک زبردست کامیابی ہے، بلکہ سفارتی اور جغرافیائی لحاظ سے بھی ایک سنگ میل ہے۔ طالبان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ پاکستان صرف دفاعی پوزیشن میں محدود نہیں رہے گا، اب جارحیت کا جواب بھرپور قوت، ٹیکنالوجی اور عزم سے دیا جائے گا۔ واخان کوریڈور کی بات ہو یا ڈیورنڈ لائن کی حقیقت، پاکستان اب اس پوزیشن میں آ چکا ہے جہاں وہ اپنے قومی مفادات کو صرف بیانات یا مذاکرات کے ذریعے نہیں بلکہ عملی اقدامات سے بھی محفوظ بنائے گا۔ سرحدی نقشہ بدلنے کی باتیں اگرچہ تاحال سوشل میڈیا کی سطح پر ہیں، مگر یہ حقیقت بھی ہے کہ جب جنگیں جیتی جاتی ہیں تو جغرافیے بھی بدلتے ہیں۔ افغان طالبان کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ پاکستان کو کمزور سمجھنے کی غلطی انہیں بہت مہنگی پڑی، اور بھارت سمیت ہر اس طاقت کو بھی یہ پیغام چلا گیا ہے کہ اگر پاکستان کی خود مختاری کو چیلنج کیا گیا تو رد عمل صرف جوابی فائرنگ تک محدود نہیں رہے گا، وہ نہ صرف تاریخ بدلے گا بلکہ جغرافیہ بھی بدل ڈالے گا۔ اللہ رب العزت پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔